فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خالق کل شیء صلوات بھیجتے ہیں محمد. تھوڑا میرے خیال سے آپ حضرات قریب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ جگہ خالی ہے بالکل. تھوڑا آگے آ جائیے. آئیے تھوڑا آ جائیے سک آئیے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد. سورہ زمر کی 62ویں آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ اللہ ہر شے کا خالق وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر شے کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے اور وہی سب کو پالنے والا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی حفاظت کرنے والا ہے. کل میں نے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی. غور طلب یہ ہے کہ خداوند عالم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہی ہے کہ جو ہر شے کا خلق کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شے ہے وہ اس کی مخلوق ہے. کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ اسی کی خلق کی ہوئی ہیں اور اسی لیے خالق مطلق وہی کہلاتا ہے، وہی خلق کرنے والا ہے. لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے خلق کیا اور کس انداز سے خلق کیا. تو اس کو اگر آپ غور کریں تو علماء اسلام نے کیا کہا اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن نے کیا کہا. تو قرآن تو آواز دے رہا ہے کہ وہ خلق کرتا ہے تو اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے. کس طرح خلق کرتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے؟ تو ان کا صاحب کن فا یکون، کن کہا اور فیکون. فیکون کا مطلب فوراً ہو گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ادھر کہا ہو جا، ادھر ہو گیا، ادھر عمل ہو گیا. اب یہاں پر ایک بہت چھوٹی سی بحث ہے اور غور طلب بات بھی ہے اور تمام عالم اسلام کے لیے یہ بات بھی غور طلب ہے کہ وہ کہتا ہے کن. غور سے سنیے گا جب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کن، اور جب کہتا ہے کن تو فیکون، فوراً ہو جاتا ہے. ذرا سی گاڑی ہو گئی ہے بات، لیکن میں بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اس لیے کہ ایک بات یہاں کے لیے یہ بھی سامنے آئی کہ تھوڑے آسان الفاظ میں بات کو بیان کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش یہاں کیا ہر جگہ کوشش کرتا ہوں کہ بالکل آسان لفظوں میں آسان باتیں بیان کروں.
آپ کبھی غور فرمائیں جب میں عرض کر رہا ہوں کہ کن، تو انہوں نے کہا صاحب کن وہ کہتا ہے، تو سارے مسلمان وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کن کہتا ہے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں آپ کے سامنے، اس لیے کہ جب کن کہتا ہے تو یہ کن کیا ہے کہ یہ آواز کے ذریعے سے ایک لفظ ہے کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آواز کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آواز انسان سے خارج ہوتی ہے، تو اللہ بھی اگر کہے گا تو آواز خارج ہوگی۔ اور اس کی شان علماء یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ نہ کوئی شے اس سے خارج ہوتی ہے اور نہ کوئی شے اس میں داخل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر آواز خارج ہو جائے تو اللہ اللہ نہ رہے۔ لیکن لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کن، دیکھیے کہتا ہے کن، تو اب دو باتیں ہیں، یا تو وہ کہتا نہیں ہے بلکہ کہتا کوئی اور ہے، اور اس کے کہنے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے، یعنی کسی کا کہنا ہی ہے کہ جو اللہ کا کہنا سمجھا جاتا ہے۔ اب ایک بات تو یہ آ گئی، اور اگر کوئی صاحب اس سے مطمئن نہیں ہے اور کہتے ہیں نہیں صاحب اللہ ہی کہتا ہے اللہ ہی کہتا ہے، تو دو جملوں میں بات کی وضاحت کر دوں تاکہ آل محمد کے چاہنے والوں کا دل بھی خوش ہو جائے اور آل محمد کے دشمنوں کا دل جل بھی جائے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ یہ بہت سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہتا ہے تو پھر کہنے کے لیے زبان ضروری ہے، اور زبان ضروری ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کہے گا تو اللہ کی زبان ضروری ہے، اور جب اللہ کی زبان ضروری ہے تو اتنا تو خود ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب کہے گا تو کوئی تو ایسا ہوگا جو لسان اللہ کہلائے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ نہیں میں خاص مولا علی کے فضائل سن کے جیسے صلوات آپ کو بھیجنا چاہیے ویسا آپ نہیں بھیجنا۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میں تو بالکل کھلے دل کا آدمی ہوں، اور میں اپنے آپ کو نہ ذاکر سمجھتا ہوں، نہ مولوی سمجھتا ہوں، نہ قبلہ سمجھتا ہوں، نہ کعبہ سمجھتا ہوں، بالکل ایک نارمل سا میں ایک عزادار ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب مجلس ہوتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک آپ کی واہ واہ ہوتی ہے، سبحان اللہ ہوتی ہے، داد جو آپ دیتے ہیں، یہ ذاکر کے لیے سمجھی جاتی ہے، حالانکہ ہوتی اس کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بھی اس کے لیے نہیں ہے یہ، لیکن سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ ذاکر کا حق ہے۔ جب ہم واہ واہ کریں گے، سبحان اللہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، واہ واہ کریں گے، تو ان کا ذاکر کا دل بڑا ہوگا اور ذاکر کو بھی اچھا لگے گا پڑھتے ہوئے، اور یہ ذاکر کے لیے ہے۔ اور اسی لیے لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں ہم واہ واہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ واہ واہ کے لیے کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا۔ معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ مومنین واہ واہ کرنے لگتے ہیں، اور اس لیے کرنے لگتے ہیں کہ ان کے فضائل سمجھ میں آنے لگتے ہیں، نہیں غور کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ لوگوں کو اگر ناسمجھ مجمع مل جائے تو یہ ان کی قسمت ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ غور کر رہے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر سمجھدار ہے تو اس کے زبان پر واہ ضرور آئے گی، لیکن یہ واہ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن سمجھی جاتی ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اگر ہمارے لیے آپ واہ واہ کریں تو ہم آ کے بیٹھے ان کا واہ واہ کیا عمدہ آئے، یہاں بیٹھے ان کا صاحب کیا کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، کیا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ وہ کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے عمل پر واہ واہ نہیں ہوتی، لیکن جہاں ہم نے فضائل آل محمد بیان کیے آپ نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، تو بھیا یہ واہ واہ بھی آل محمد کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب یہ کہ کیونکہ ان کے فضائل پڑھتے ہیں لہذا ان کے صدقے میں یہ چیز ہمارے لیے سمجھی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے صلوات، یہ تو صرف اور صرف آل محمد کے لیے ہے، دیکھیے صرف انہی کے لیے ہے۔
تو جب صرف انہی کے لیے ہے تو واہ واہ میں تو پھر بھی ہم کسی حد تک شریک ہو جاتے ہیں، مگر صلوات تو پیور ان کا حق ہے، اور جب ان کا حق ہے تو ہم آل محمد کا حق غصب کرنے والوں میں نہیں ہیں، بلکہ غصب کرنے والوں پر لعنت کرنے والوں میں ہیں۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ اب بہرحال اس کے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، بس بہت چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہر شے کا خالق وہ ہے، اس نے کیسے خلق کیا، کہ کن فیکون، کہا ہو جا اور ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے اسے خالق کہا گیا۔ جب اسے خالق کہا گیا تو لوگوں نے کہا بس خالق وہی ہے، بس خالق وہی ہے، بس خالق وہی ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اگر بس خالق وہی ہے تو احسن الخالقین کے معنی کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد بھائی جان، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو احسن الخالقین کے معنی کیا ہے؟ احسن الخالقین کے معنی اچھا خلق کرنے والا، سب سے بہتر خلق کرنے والا۔ تو اگر احسن الخالقین کے معنی سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اور بھی خلق کرنے والے ہوں۔ بھئی اور بھی خالق ہوں گے تبھی تو آپ کہیں گے یہ بہتر ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پڑھیے اور دیکھیے کہ کوئی ہے ایسا جسے خالق کہا گیا ہو۔ اب جب ہم نے قرآن پڑھا تو حضرت عیسیٰ کو خالق کہا۔ دیکھیے قرآن ہے، جب قرآن حضرت عیسیٰ کو خالق کہہ رہا ہے تو خالی ہم پر آپ شرک و کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کو بدعت و شرک و کفر کے فتوے لگانا ہے تو پہلے تو قرآن پر لگائیے، اور اگر قرآن کو کچھ کہہ دیا تو پھر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ اب اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کیوں خالق کہا گیا، کہ حضرت عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے تھے، مٹی سے پرندے بناتے تھے، اور پرندے بنا کے کہتے تھے اڑ جا، اور پرواز کر جاتا تھا۔ یہ عیسیٰ کی مخلوق تھی، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، یہ عیسیٰ کی مخلوق تھی۔ خلق کرتے تھے پرندے اور کہتے تھے اوڑ، اور جیسے ہی کہتے تھے اوڑ وہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی مخلوق تھی، مگر حضرت عیسیٰ نے پرندے خلق تو کیے مگر مٹی سے۔ سنیے گا منا بھائی، مٹی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خلق کرنے کے لیے کچھ تو میٹیریل چاہیے تھا۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، یہاں کے اوپر بہرحال تاجر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری بات کو بہت آسانی سے سمجھیں گے۔ جیسے آپ را میٹیریل کہتے ہیں، وہ ہو تو عیسیٰ خلق کریں، نہیں غور کیا آپ، وہ ہو تو عیسیٰ خلق کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق تو ہیں، مگر اب یہ کہ حضرت عیسیٰ کے لیے وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، یعنی خلق کرنے کے لیے انہیں را میٹیریل کی ضرورت ہے۔ مٹی ہوگی تو پرندے خلق ہوں گے، اور اگر مٹی نہیں ہے تو پھر خلقت بھی نہیں ہے، اور جب خلقت نہیں ہے تو وہ خالق بھی نہیں ہے۔ اللہ کے خلق کرنے کی شان یہ نہیں ہے، وہاں اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے۔ دیکھیے وہ اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے، اسے مٹی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے۔ دیکھیے اپنے ارادے سے خلق کرتا ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ تو وہاں کسی مادے کی ضرورت نہیں ہے، کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے خلق کرنے کے لیے۔ آل محمد کو اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا، انبیاء کو نہیں بنایا ہے۔ بڑے ساتھ سے الفاظ میں، انبیاء کو نہیں بنایا ہے، صفات دیے ہیں، معجزات دیے ہیں، مگر اللہ کے صفات کے مظہر یہ نہیں ہے۔
اللہ کے صفات کے مظہر ہیں آل محمد. دیکھیے آل محمد بڑے غور سے سنیے گا، ان کو خلقت کی صفت تو عطا کر دی. میں بھی خلق کرتا ہوں، تم بھی کرو، مگر میں ارادے سے خلق کروں گا. تمہیں مادہ چاہیے ہوگا، مادہ تلاش کرو، اس سے خلق کرو. اللہ بغیر مادے کے خلق کرتا ہے. دیکھیے بغیر مادے کے خلق کرتا ہے. پانی میں راستہ بناؤ، میں قادر ہوں، میں تمہیں بھی قدرت دیتا ہوں، مگر تمہارے کہنے سے نہیں بنے گا. عصا مارو، دیکھیے عصا مارو تو کسی شے کی ضرورت ہے. دیکھیے کسی شے کی ضرورت ہے. اللہ کے صفات کا کسی حد تک اظہار کرنے کے لیے انبیاء کو کسی شے کی ضرورت ہے. آل محمد کو کسی شے کی ضرورت نہیں. اگر مردوں کو زندہ کرتے تھے نبی، تو زندہ کرنے کے لیے بدن پر ہاتھ پھیرنا پڑتا تھا. ہاتھ مس کرو گے تب زندہ ہوگا. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مردے پر ہاتھ پھیرے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ. اس نے ایسا اگر زندگی دینا ہے تو بس زندہ ہو جا، ہو گیا. خلق ہو جا، ہو گیا. کن فیکون، فوراً ہو گیا. دیکھیے فوراً ہو گیا. اب یہ صفات تلاش کیجئے کہ یہ صفات کہاں ہیں. ہاتھ پھیر کے مردے کو زندہ کرنا اور ہے، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ظاہر سے یہ کہنا کہ تیری مری ہوئی زوجہ تیرا انتظار کر رہی ہے، لے کے آ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ صفت اگر ظاہر ہوگی تو یہ امام میں ظاہر ہوگی، امام میں ظاہر ہوگی. اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب میرے خیال سے بالکل صحیح چل رہا ہے. اب میں اتنی زور سے چیخ رہا ہوں کہ نیچے تک آواز جا رہی ہوگی، پیچھے تک کیا. اب اس کو رہنے دیے، پوری مجلس ڈسٹرب ہو جائے گی. اسے اگر سیٹ کرنا ہے تو مجلس شروع ہونے سے پہلے سیٹ کر لیا گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو ہٹائیے، سب ختم کیجیے، ہٹائیے. پوری مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے بھیا، اس کو چھوڑ دو، تم چاہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ یہاں پر ہمارے مومنین ہیں، یہ ہر طرح سے ذکر حسین سننے کے عادی ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بہت ہی مختصر لفظوں میں نہ جانے کیا کہہ رہا تھا. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد. تو میں یہ شاید یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے صفات کا اظہار اگر ہوگا تو انبیاء میں ہوگا. اب نے کہا کہ ساتھ کیمیا بناتے ہیں، یہ چیز ملاتے ہیں، یہ چیز ملاتے ہیں، یہ چیز ملاتے ہیں. اور نے کہا یہ بہترین چاندی بن گئی، یہ بہترین سونا بن گیا. اور نے کہا یہ جواہرات بن گئے. اللہ کے صفات کا اظہار کرنے والے اسی گھر میں ملیں گے. ہاتھ سے مس ہو کے پانی اگر تشت میں آئے گا تو جواہرات بن جائیں گے. دیکھیے جواہرات بن جائیں گے. پوری توجہ سنیے گا. اب ایک بدقسمت اور جاہل مولوی، اور سب سے بڑی بدقسمتی اس کی یہی ہے کہ وہ ادھر نہیں ہے. شاید ادھر ہوتا تو خوش قسمت بھی ہوتا، سمجھدار بھی ہوتا، صاحب علم بھی ہوتا. عجیب بات کہتا ہے نہیں، اللہ بھی بغیر مادے کے خلق نہیں کرتا. اس نے بھی مٹی سے خلق کیا انسان کو. اللہ نے مٹی کو سے خلق کیا انسان کو. سورج کو کائے سے خلق کیا؟ آگ لے کے آپ گئے تھے پرستش والی اپنی. اور طلب ہے
اور اگر آگ لے کے گئے تو پھر آگ کو کس نے خلق کیا؟ اور مٹی سے اگر انسان کو بنایا تو پھر مٹی کو کس نے خلق کیا؟ غور سے سنیے گا بھائی، پھر ساری بحثیں سامنے آئیں گی، لیکن اگر یہی مان لیا جائے بھیا کہ اللہ کو بھی مادے کی ضرورت ہے، تو ہمارا تو معاملہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنی توحید بچائیے، دیکھیے آپ اپنی توحید بچائیے، ہمارے امام کو مادے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں غور کر رہے ہیں، خلق کرنے کے لیے یہاں سے آخری آدمی تک امام کو مادے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ کا دربار ہے، جادوگروں نے اپنے جادو کا زور کیا، ایک قالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، نہیں غور کیا، کوئی مادہ نہیں ہوتا تصویر میں۔ امام نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ خلق ہو جا، دکھا دیجئے کسی روایت۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا نکل، نہیں غور کیا آپ نے، نکل، اور جیسے ہی کہا وہ دہاتا ہوا نکلا، کیونکہ شیر تھا نا، اس لیے امام کی آواز پر لبیک کہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک باواز بلند صلوات بیٹھے ہیں محمد والے محمد۔ بھئی رات کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ شیر قالین دہاتا ہوا نکلا اور امام کے دشمنوں کو اس نے نگل لیا۔ دیکھیں امام کے دشمنوں کو اس نے نگل لیا، یہ تصویر تھی جو زندہ ہو گئی، تصویر میں مادہ نہیں ہوتا۔ ہم امامت کو ثابت کر دیں گے، اب آپ ذرا اپنی وحدانیت ثابت کیجئے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، امام نے بغیر مادے کے خلق کیا اور پھر مادے کو تصویر بنا دیا۔ دیکھیے پھر مادے کو تصویر بنا دیا۔ علماء نے لکھا انہیں نے خلق نہیں کیا، انہیں نے تو خالی روح ڈالی، نہیں غور کیا۔ تو اب ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ امام نے تصویر میں روح ڈالی۔ ہائے ہائے، اس بات کو اگر آپ نہیں محسوس کریں گے تو کوئی نہیں محسوس کرے گا۔ سنیے ریاض بھائی، امام نے تصویر میں روح ڈال دی، سنیے گا مطلب کہ امام نے تصویر میں روح ڈال دی۔ دیکھیے امام، ایک صلوات پڑھیں محمد والے مارے، ایک اور باواز بلند صلوات بیٹھا ہے۔ تو امام نے تصویر میں روح ڈال دی، تصویر میں روح ڈال دی، تصویر کو زندہ کر دیا، خود تصویر نہیں بنائی تھی۔ دیکھیے ہم مسلمان اپنی توحید بچائیں، اپنے اللہ کو بچائیں، ہمارا اللہ تو سیف۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے آپ کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، بے اللہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک عام مسلمانوں کا عام اللہ ہے اور ایک ہم جیسے خاص لوگوں کا خاص اللہ ہے۔ یہ عام و خاص کیا ہے؟ اللہ میں بہت کچھ ہے۔ عام اللہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تخت پر سے گوشت لٹک رہا ہے، جہنم چیخ رہا ہے تو وہ اپنا پیر ہی ڈالے دے رہا ہے۔ عام اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا پیر ہی صحیح، لیکن کچھ حصہ تو جہنم میں جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں بھائی، کچھ تو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا صاحب وہاں یہی تصور ہے، ان کا معاملہ یہی ہے۔ مسئلہ پدا میں آ جائیے تو وہاں بھی یہی ہے کہ وہ تو تقدیر میں لکھا ہے، وہ تو ہو کے رہے گا، وہ تو ہو کے رہے گا۔ ایسا مجبور ہے اللہ مسلمانوں کا کہ جیسے یہ کچھ لکھ کے پھنس جاتے ہیں، ویسے ہی وہ بھی لکھ کے پھنس گیا۔ اب اس نے لکھ دیا تو اب وہ اپنا لکھا ہوا بدل تو سکتا نہیں، لکھ دیا جناب۔ اگر وہ اس سے مکر جائے گا تو یہ کیس دائر کر دیں گے، زندہ باد مردہ باد کریں گے، احتجاج کریں گے، سب کو جمع کر لیں گے، ایسا ہوگا۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہمارا اللہ مجبور نہیں ہے، قادر مطلق۔ ہمارا اللہ قادر مطلق ہے، ہمارا اللہ چوکی ووکی پر نہیں بیٹھتا ہے۔
ہمارے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں وہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ہمارا اللہ اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی کہے یہاں ہے یا وہاں ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے اللہ کی شان الگ ہے. اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر شے کو اس کی ضرورت ہے. دیکھیے اس کی ضرورت ہے. اب یہاں پر امام نے تصویر میں روح ڈالی. دیکھیے بہت آسان باتیں عرض کر رہا ہوں. روح ڈال کے زندہ کیا. امام نے خود تصویر نہیں بنائی تھی، صرف روح ڈالی، جان ڈالی تصویر. کیوں ریاض بھائی؟ جان ڈالی. سلیم بھائی جان ڈالی نا، تو ان کا آزاد جان ڈالی، روح ڈالی. تصویر کس نے بنائی تھی؟ تو ان کا تصویر بنانے والے نے بنائی تھی. تصویر بنانے والا کون تھا؟ اب ان کا نام وام تو نہیں معلوم تو اتنا تو بتائیے کہ جو تصویر بناتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصور کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصور نے تصویر بنائی. دیکھیے مصور نے تصویر بنائی تو جو تصویر بناتا ہے اسے مصور کہتے ہیں. امام نے تصویر نہیں بنائی، تصویر بنائی مصور نے، روح ڈالی امام نے. تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف تصویر بناتا ہے. کون؟ مصور. روح نہیں ڈال سکتا. روح ڈالنے والے کو امام کہتے ہیں. نہیں غور کر رہے ہیں؟ آخری آدمی تک اگر دل میں محبت اہل بیت ہے تو اسے جمع کر کے سنیے گا. آج مسلمانوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ تم ہم سے کہتے ہو اپنی امامت ثابت کیجئے، اپنی ولایت ثابت کیجئے، اپنی خلافت ثابت کیجئے، اپنی رسالت ثابت کیجئے، آل محمد کی عصمت ثابت کیجئے. آپ اپنے اللہ کی اب خدائی ثابت کیجئے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ بھائی خدائی ثابت کیجئے. اور کیا مصور صرف تصویر بنا سکتا ہے اور تصویر بنا سکتا ہے، روح نہیں ڈال سکتا. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ مصور نے تصویر بنائی، روح امام نے ڈالی. دیکھیے روح امام نے ڈالی. اب جا کے اپنے گھروں میں لٹکے ہوئے اور 99 ناموں کو دیکھو، اس میں ایک نام اس کا مصور بھی ہے. ایک نام اس کا مصور بھی ہے. تو جب مصور اس کا نام ہے، مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو. تو اب تو تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ میں اور امام میں ایسا ربط ہے کہ وہ تصویریں بناتا جاتا تھا، یہ روحیں ڈالتے جاتا. ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں آئیے آئیے الحمد صاحب آئیے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ امام نے بھی خلق کیا، اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو پھر اسے احسن الخالقین کیوں کہا جاتا؟ احسن الخالقین کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اور بھی خالق ہیں، جبھی تو وہ خالق ہے. احسن الخالقین، اچھا خالق. آپ نے غور فرمایا کہ سب سے بہتر خالق. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا.
اور جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ اسی کی مخلوق ہے اور اسی نے خلق کیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر شے کا خلق کرنے والا وہی ہے اور ہر شے کا حفاظت کرنے والا وہی ہے. وہی حفاظت کرنے والا ہے. تو اب جب وہی حفاظت کرنے والا ہے، ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی لیکن آج اس کو تھوڑا الگ ہٹ کے عرض کر دوں. جب یہ معلوم ہوا کہ وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، تو جب بھی مسلمانوں پر پریشانی آئے ان کا پروردگار حفاظت فرما، پروردگار حفاظت فرما، پروردگار حفاظت فرما، اور پروردگار ہماری مدد کر، ہماری مدد کر، ہماری مدد کر. صرف اللہ سے مدد مانگنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ کبھی یہودیوں کی سیاست کا شکار، ہندوستان میں پارٹیوں کی سیاست کا شکار، کبھی کسی ملک میں شکار، کبھی کسی ملک میں شکار. ایسا لگتا ہے کہ مسلمان قوم تو صرف شکار ہونے کے لیے بنی، باقی سب شکاری ہیں، یہ شکار ہے. بھائی باقی سب شکاری ہیں اور یہ شکار ہے. کھلی ہوئی بات ہے کہ جب اللہ کے شیر سے دشمنی کر لو گے تو شکار تو ہونا ہی پڑے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. اب یہ کہ چاہتے ہیں کہ صاحب بچ جائیں، بچ جائیں، بچ جائیں. ہر طرح سے اللہ اور رسول نے بتا دیا اگر بچنا ہے تو رسول کی سیرت پر عمل کرو، رسول کی سیرت پر عمل کرو. بلکہ اپنے شاعر کے لفظ سے ہٹ کے عسکری میاں عام بات میں عرض کر دوں کہ کیونکہ مجلس بھی اپنے شاعر میں نہیں پڑھ رہا ہوں لہذا یہ لفظ ادا کر دوں کہ رسول کی سنت پر عمل کرو. خالی نام سنی رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. سنت اپناؤ، اپناؤ سنت. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اپناؤ سیرت، اپناؤ سیرت، اپناؤ. رسول اللہ نے خیبر میں یہی درس دیا کہ جب پریشان ہوئے تو مسلمانوں کے کہنے کے اعتبار سے اللہ کی طرف دیکھا، ارے حفاظت فرما، اور جب اس سے کہا حفاظت فرما تو اس نے آواز دی، ارے تم کہہ رہا ہو نام دے علی مذر لگائے. اگر بچنا چاہتے ہو تو علی سے مدد مانگو. تو جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کرے گا، اگر اس سے مدد مانگ بھی لی تو وہ پھر آپ کو علی کے طرف بھیج دے گا. اب ایک بات میں نے کل کہی تھی اور اس کے بعد میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا معاملہ، وہ بھی میں آپ کے سامنے آج ہی عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا صاحب یا علی مدد، یا علی مدد. کچھ جاہل قسم کے علماء دوسروں سے امپریس ہو کے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے جواب نہیں دے پا رہے کہ ان کی جہالت آ رہی ہے، لہذا وہ پوری قوم کو برباد کیے ہیں اور سب کی طرف سے نمائندگی کرنے لگتے ہیں. اور کہا نہیں صاحب ہم جو ہیں وہ علی سے مدد نہیں مانگتے ہیں بلکہ علی کو تو وسیلہ بناتے ہیں. ہم وسیلہ نہیں بناتے ہیں، علی ہی سے مدد مانگتے ہیں، علی سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہم یا علی مدد کہتے ہیں. یا علی مدد کا مطلب یہ ہے کہ یا علی مدد کیجئے. کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ بڑی تلخ بات ایسی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اچھو کے کلیجے چھنی نہ ہو جائیں تو کہیے گا. اس لیے کہ میرے پاس دونوں کام ہے، مومنین کو خوش بھی کرتا ہوں، منافقین کو جلاتا بھی ہوں. جو جس کا حق ہے وہ اسے دیتا ہوں. یہ دونوں باتیں ہیں، پوری توجہ سنیے گا. مجھے پڑھوانے کا مطلب اقبال بھائی یہی ہے کہ دشمن جو ہے وہ جلے گا ضرور، اور اگر وہ نہ جلے تو پھر میں ہی کامیاب نہیں.
ہمارا یہ میرا فالٹ ہے، اس لیے کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ افراد کہ جو آل محمد سے خوش نہیں ہیں وہ اگر ہم سے خوش ہو جائیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ایک سالات بھیجیں محمد والے۔ اب جملہ سنیے گا، ہم یہ عالی مدد کہتے ہیں، اٹھے تو یہ عالی مدد، بیٹھے تو یہ عالی مدد، آگے بڑھے تو یہ عالی مدد، رکے تو یہ عالی مدد، پریشان ہوئے تو یہ عالی مدد، کھانے کی ضرورت ہوئی تو یہ عالی مدد، لباس کی ضرورت ہوئی تو یہ عالی مدد، کسی نے ہم پر مصیبتیں ڈھائیں تو یہ عالی مدد، ہم جنگ کے میدان میں پہنچے تو یہ عالی مدد، حد یہ ہے ٹھوکر لگی تو یہ عالی مدد۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بچپنے سے ہماری ماں نے ہمیں جب انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تو یا علی مدد کہہ کہہ کے قدم آگے بڑھا۔ اب جملہ سنیے گا، خدا کی قسم اگر تڑپ نہ جائیں لوگ تو مجھے علی متقی نہ کہیے گا، ہمیں یا علی مدد کہنا ہماری ماں نے اس لیے سکھایا کہ وہ ہماری ماں تھی، مسلمانوں کی اماں نہیں تھی۔ ایک بار بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ ہماری ماں نے یا علی کہنا سکھایا ہے، مسلمانوں کی اماں نے علی سے لڑنا سکھایا ہے۔ تو جس کی اماں جسے جو سکھاتی ہے وہ تو وہ کرے گا۔ اصل میں یہ ان مسلمانوں کا فالٹ نہیں ہے، فالٹ تو ان کی اماں کا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، وہ اگر صحیح ہوتی تو یہ بھی صحیح ہوتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بڑی بات سامنے کی بات ہے، خدا کی قسم، اور یہ بھی غور طلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب ارے صاحب انہیں کچھ نہ کہیے، انہیں کچھ نہ کہیے، وہ رسول کی زوجہ تھی نا، ہیں نہیں غور کر رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ابو لہب کو بھی کچھ نہ کہیے، وہ تو رسول اللہ کا چچا تھا، وہ تو چچا تھا۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ کہیے، ان کو نہ کہیے، رسول کی زوجہ تھی، رسول کی زوجہ تھی۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، ہم آپ کے پیروکار نہیں ہیں، ہم مولا علی کے پیروکار ہیں۔ جب علی ان سے لڑنے آ گئے تو وہ تو لڑ رہے ہیں، ہم برا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ محترم، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، خدا کی قسم، کہ جو غلط لوگ ہیں انہیں غلط نہ کہو، اور بات اگر آل محمد کی آ جائے تو انہیں کہا اتنی تعریف نہ کرو، اس لیے کہ غلو ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ نے آل محمد کو قرآن ناطق کہا ہے۔ کل کا جملہ آپ کو یاد ہے، قرآن میں آیتیں چرا کے کمی تو کر سکتے ہو، مگر قرآن میں کوئی آیت بڑھا کے قرآن میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن میں قصر کر کے لعنتی تو بن سکتے ہو، مگر قرآن میں غلو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی ایک آیت ہی لے آؤ، آج تک تو نہیں لا پائے، تو آج تک قرآن میں کوئی غلو نہ کر سکا۔ نہیں غور کیا آپ؟ اب رسول اللہ نے اسے قرآن صامت کہا، علی کو قرآن ناطق کہا، تو علی کے فضائل چن کے چرا کے دوسرے کو تو فضیلت دے سکتے ہو،
اور فضیلت دے کے لعنتی بن سکتے ہو، مگر علی کے معاملے میں غلو کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہی ایک ذات ایسی ہے جس میں غلو ممکن نہیں۔ علی کے لیے لفظ غلو کہنا ہی گمراہی ہے، اس لیے کہ علی کے تو سارے فضائل ہمارے سامنے آئے نہیں۔ نبی نے کہہ دیا یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ اب پھر ایک بات کہہ دوں تاکہ لوگ مجھے غالی کہیں اور غلو کریں، کہیں ان کا صاحب غلو کر دیا۔ دیکھا آپ نے نبی نے خود کہا ہے یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا، بات تمام ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی منزلت کو پہچاننے والے یا صاحب معراج نبی ہیں اور یا کائنات کا پروردگار ہے۔ تو علی کے فضائل کو سمجھنے والا یا نبی کہلاتا ہے یا اللہ کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے فضائل علی سمجھ میں نہیں آتے ویسے ہی مصائب حسین سمجھ میں نہیں آتے۔ آج 2 محرم حسین کربلا پہنچ گئے، آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں، ہائے کربلا، ہائے حسین۔ نہ حسین جیسا کوئی زمانے میں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور نہ کربلا جیسی کوئی زمین زمانے میں تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ علماء حقہ نے لکھا کہ جب کعبے نے اپنی زمین پر فخر کیا تو ندائے قدرت آئی، خبردار فخر نہ کرنا، تم سے افضل زمین بھی ہم نے بنائی ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، حسین آج ہی کی تاریخ میں کربلا پہنچ گئے اور دھیرے دھیرے کربلا کی سرزمین کے اوپر مصائب کا آغاز ہو گیا۔ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹائے گئے۔ میرا اکثر و بیشتر میں نے آپ کے سامنے آج کی تاریخ میں یا تو امام حسین کا کربلا پہنچنا بیان کیا ہے اور یا کسی عزادار کا تذکرہ کیا۔ آپ پریشانیاں اٹھا کے پانی برس رہا ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس برستے ہوئے پانی کو دیکھ دیکھ کے شیعوں کو تو یہی خیال آتا ہے کہ کاش یہ پانی کربلا میں برس گیا ہوتا تو حسین کے بچے پیاسے نہ رہتے، بھیگتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں گے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم عزائے حسین کے لیے خلق کیے گئے۔ کس طرح سے آپ احترام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں عزائے حسین کا۔ ایک واقعہ میرا بھی دل چاہتا تھا اور کسی نے کہا بھی تو میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ کافی پہلے میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے۔ ایک عزادار گھرانہ عزاداری کرتا ہے، غریب ہیں، سال بھر پیسہ جمع کرتے ہیں اور حسین کی عزا کرتے ہیں۔ ایک سال محرم قریب آ رہا ہے،
عزاداری کا کوئی اہتمام نہیں ہو سکا، اور جب عزا کا کوئی اہتمام نہ ہو سکا تو اس گھرانے میں صرف 4 نفر تھے، ایک مرد، شوہر اور ایک زوجہ اور ان کے 2 بچے۔ سوچ رہے ہیں کہ اب کی عزا کیسے ہوگی، شام کو چاند نکل آئے گا، لہذا پریشان ہیں۔ زوجہ اور شوہر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، شوہر کچھ کہنا چاہتا ہے پھر رک جاتا ہے، زوجہ کی بھی یہی کیفیت ہو رہی ہے۔ سوچتے سوچتے ایک مرتبہ زوجہ نے تڑپ کے کہا کہ میرے والی اگر تم سے ایک بات کہیں تو برا تو نہیں مانو گے؟ کہا نہیں، کہو کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں عزاداری ضروری ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑی آسانی سے عزاداری مل گئی۔ لیکن کبھی آپ غور کریں کہ جو عزاداری ہم تک لائے ہیں وہ کن پریشانیوں کے ساتھ اس عزا کو ہم تک پہنچا رہے تھے۔ کہاں بھی بیان کرو کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے کہ ہم تعزیہ کیسے لائیں گے؟ اللہ نے یہ 2 بچے ہمیں کس دن کے لیے دیے ہیں؟ کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں بچوں کو بازار میں لے جاؤ اور لے جا کے ان بچوں کو حسین کے نام پر فروخت کر دو، اور جو ملے اس سے حسین کا تعزیہ لے آؤ، سامان عزا لے آؤ۔ شوہر نے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا کہ مومنہ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 2 ہی بچے ہیں اور تو ماں ہے، تجھ سے کیسے کہوں؟ بس جیسے ہی کہا، ماں نے تڑپ کے کہا کہ ہاں ہمارے 2 بچے ہیں، لیکن بی بی زینب کے بھی تو 2 ہی بچے ہیں۔ اور رو لیجئے، رونے میں کمی نہ کیجئے گا، آج دوسری محرم ہے۔ شوہر نے کہا کہ دیکھو یہ عزا کا معاملہ ہے، ہمیں بچوں سے بھی دریافت کر لینا چاہیے۔ بس جیسے ہی کہا، دونوں بچے دروازے کی آڑ سے تیزی سے دوڑتے ہوئے ہنستے ہوئے آئے۔ کہا بابا آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ ہم انکار کر دیں؟ ماں نے بچوں کو تیار کیا اور پھر باپ کے حوالے کیا، لے جاؤ۔ بچوں کو لے کے باپ چلنے لگا تو ماں دروازے تک پہنچانے آئی، بار بار منہ پھیر رہی ہے کہ ایک مرتبہ بچوں نے پلٹ کے کہا ماں ایک بات کہیں؟ کہا کہو۔ کہا ماں جب حسین کا تعزیہ ہوتا تھا تو تعزیے کے سامنے ہم بھی 2 چراغ جلاتے تھے، ہم آپ ہم جا رہے ہیں پتہ نہیں کس گھر میں جائیں، لہذا تو ہماری طرف سے چراغ جلا دینا۔ ماں نے کلیجے سے لگا لیا۔ باپ بچوں کو لیے ہوئے چلا، بازار میں آیا، اور جب بازار میں آیا تو خاموشی سے ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ ایک شخصیت سامنے آئی، ان بچوں کو بیچنے کے لیے لایا ہے، کہاں کیا چاہتا ہے؟ بس جتنا سامان عزا کے لیے درکار تھا وہ بتا دیا۔ انصاب نے 1 درہم اور دینار کی تھیلی اس کے حوالے کی۔ باپ نے بچوں کو دیکھا، کہا جاؤ اپنے آقا کے ساتھ جاؤ، تم انہی کے غلام ہو۔ بچے آگے بڑھے اور بزرگوار نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے، بازار سے نکلے، اور جب بازار سے نکلے تو نکل کے غائب ہو گئے۔ ادھر باپ چلا، حسین کا تعزیہ گھر میں آ گیا، فرش عزا بچھ گیا، زوجہ اور شوہر دونوں آ کے تعزیے کے سامنے بیٹھ گئے، 2 چراغ اور روشن کیے۔ ماں نے رونا شروع کیا،
جب ماں رونے لگی تو باپ نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تو ماں ہے، کیسے برداشت کرے گی؟ کہ ماں کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو میرے والی، میں اپنے بچوں کی جدائی پر رو رہی ہوں۔ کہ پھر کس بات پر رو رہی ہو؟ کہ ہم اس بات پر رو رہے ہیں کہ پہلے ہم 4 عزادار تھے، اب 2 عزادار کم ہو گئے۔ اور اتنا سننا تھا کہ اس نے سر جھکایا، کسی نے دق الباب کیا، دوڑتی ہوئی دروازے پہ گئی، کون ہے؟ کہا دروازہ کھولو۔ اب جو دروازہ کھولا دیکھا ایک برقع پوش بی بی دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ بچوں کو دیکھ کے سب بھول گئی، آگے بڑھ کے کہتی ہے بچوں تم نے واپس آنے کی ضد کیوں کی؟ کہا ماں ہم نے ایک بار بھی نہ کہا کہ ہمیں گھر جانا ہے، یہ بیوی ہمیں خود لے کے چلی آئی۔ کبھی بھی کیوں آئی ہو؟ کہا تمہارے بچے تمہیں واپس کرنے آئے ہیں۔ جب یہ سنا کہا رے وہ جو رقم ملی تھی وہ تو خرچ ہو گئی۔ آنے والی بیوی نے کہا ہم نے کب تم سے مانگا کہ وہ رقم ہمیں واپس کر دو؟ یہ سنا تو دروازے سے ہٹ گئی، کہے میرے بچوں کی مالکہ اب جب گھر تک آ گئی ہو تو اندر بھی آ جاؤ۔ وہ بی بی گھر کے اندر آئی، اس بی بی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی ہمارے یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم لے جا کے آپ کو بٹھائیں۔ یہ سن کے ان بی بی نے کہا تمہارے یہاں فرش عزا بچھائے؟ کہاں بچھائے؟ کہ اس سے بہتر میرے لیے کون سی جگہ ہے؟ سمجھ گئی کہ یہ بھی عزادار بیوی ہے، لیکن فرش عزا پر بٹھایا، بچوں کے پاس آئی۔ جب ایسی بیوی مل گئی تھی، ایسی مالکہ مل گئی تھی تو پھر تم نے واپس آنے کی ضد کیوں کی؟ بچوں نے کہا ماں پہلے ہماری بات سن لو، پھر جتنا چاہے خفا ہو جانا۔ کہا بیان کرو۔ کہا ماں ہمارے بابا نے ہمیں فروخت کیا، وہ بزرگوار ہمیں لے کے چلے، ایک محل میں داخل ہوئے۔ جب اس محل میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بیوی فرش خاک پر بیٹھی ہوئی اور ہائے حسین کہہ رہی تھی۔ کیا آنے والے بزرگوار نے آواز دی اماں یہ بچے تمہارے حسین کے نام پہ بیچے جا رہے تھے، ہم انہیں خرید لائے۔ بس یہ بی بی کھڑی ہو گئی، ہمارا استقبال کیا، ہمیں احترام سے بٹھایا، ہمیں کھانے کو دیا، ہمیں پینے کے لیے پانی دیا، پھر ہمیں تھپک تھپک کے سلا دیا۔ اماں جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے اٹھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں اے مالکہ ہمیں کچھ خدمت بتائیں۔ ان بیوی نے رو کے کہا ارے تم ہماری خدمت کرو گے، ہم خود تمہاری خدمت کریں گے۔ ہم مالکہ سے بات کر رہے تھے کہ وہ بزرگوار پھر آئے، اور آگے کہا ماں ان بچوں کی ماں اس لیے رو رہی ہے کہ حسین کے 2 عزادار کم ہو گئے، اماں انہیں ابھی گھر پہنچا دو۔ بس یہ سننا تھا، یہ بی بی ہمیں لے کے چلی اور ہم نے جب آ کے کھولی تو ہم اپنے دروازے پر تھے۔ اماں اس کے بعد کا سارا واقعہ تمہیں معلوم ہے۔ یہ معظمہ سنتی رہی اور سن کے کچھ سوچا اور پھر پلٹ کے وہاں پر آئی جہاں وہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے بچوں کو ہم سے ملا دیا۔ اے بی بی ایک کام اور کرو، کیا چاہتی ہو؟ کہا بی بی اپنا نام بتا دو۔ کہا نام پوچھ کے کیا کرو گی؟ کہا بی بی تمہیں دعائیں دوں گی۔ مجھے کیا دعا دو گی؟ میں دعا دوں گی جس طرح سے تم نے میرے بچوں کو مجھ سے ملا دیا، اللہ تمہارے بچوں کو تمہارے ساتھ رکھے۔ بس یہ سننا تھا، وہ بی بی سمجھ گئی اے مومنہ